إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين أهل الذكر وأمناء رب العالمين، لا سيما النور على النور في التخياء التيجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو قاس نفسه بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. مرحومين کے سارے ثواب کے لیے دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بره في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. مل کے صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد. جس سورے کی ابتدائی 5 آیات کی تلاوت کی گئی ہے اس سورے کو سورہ امام حسین کہا جاتا ہے. یہ سورہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ہے. شب جمعہ ہے، مولا کے نام پر مل کے اور صلوات بھیجے گا محمد اور آل محمد. اللهم صل على سورہ فجر. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا اس سورے کو سورہ امام حسین علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے؟ لیکن امام صادق ہی نے اس سورے کو سورہ امام حسین کہا. جب راوی نے وجہ پوچھی تو امام نے جواب دیا کہ ان آیات کی وجہ سے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. امام نے کہا یہ نفس مطمئنہ کا اعلیٰ ترین مصداق ابا عبداللہ الحسین ہے. سبحان اللہ. عظمت نفس مطمئنہ صلوات اللهم صل علی محمد و محمد. پھر آگے اسی سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. سورہ قیامت کی آیت ہے. ولو القى معاذیرا. ہر انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے بہتر اگرچہ کہ وہ کتنے ہی ایکسکیوزز پیش کرے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، وہ اپنی غلطی کے لیے کوئی ایسی اچھی تقریر آپ کے سامنے کر دیں گے کہ آپ کچھ بدندہ رہ جائیں گے، اس کا کیا جواب دیا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ خاموش کروا دیں مد مقابل کو، لیکن وہ اپنے اندر جانتے ہیں کہ اس کے اندر ایک علم موجود ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہر انسان اپنے آپ کو خود سے اندر سے بہتر سمجھتا ہے. یہ ہے ملامت کرنے والا نفس. اگر ملامت کرنے والے نفس پہ توجہ نہ دی جائے تو یہ نفس ہمارا بن جاتا ہے، یعنی برائی کا حکم کرنے والا نفس، پھر وہ بدل جاتا ہے انسان.
اگر انسان اپنے علم پر یعنی جو اللہ نے اسے حکم دیا اس پر عمل کرتا رہے تو وہ علم اسے یقین تک لے کے جاتا ہے. اس پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے, یہ ساری باتیں ریلیٹ ہیں آپس میں. اور اگر اس ملامت کرنے والے نفس پہ توجہ نہ دے تو پھر انسان اس کا نفس ہی خود شیطان بن جاتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ اگر ایک انسان جتنا اسے معلوم ہے اس پر عمل کرتا رہے تو اطمینان کی کیفیت پر وہ پہنچتا رہتا ہے. سبحان اللہ, جو ایک ادنا مرتبہ ہے نفس مطمئنہ کا. نفس مطمئنہ میں مومنین بھی شامل ہیں بنص سے حدیث منسوخ. اس لیے کہ جب ملک الموت آئے گا کسی مومن کی روح قبض کرنے کے لیے سارے سوال کے مجلس سے, تو ایک مومن ابتدا میں گھبرا رہا ہوتا ہے کہ میں دنیا کو چھوڑ کے کیسے جاؤں. تو اس سے کہا جاتا ہے کہ جبریل یعنی ملک الموت اس سے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اس مومن کو مخاطب کرتے ہوئے اے اطمینان والے نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس کے سامنے سے حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں اور 14 معصومین کی زیارت کرتا ہے. سبحان اللہ, تب اس کا نفس اطمینان پر فائز ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, نعرہ حیدری یا علی طاہرین صلوات. ایک مل کے صلوات اور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب ساتھ رہیے گا تب اس کے نفس کو اطمینان آ جاتا ہے. تو ملک الموت سے کہتا ہے یا یہ تو نفس مطمئنہ ارجعی, اب پلٹا اپنے رب کی طرف اس عالم میں کہ تم اپنے رب سے راضی, تمہارا رب تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی, اللہ کے ان خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ جو آل محمد ہیں, ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. فادخلی جنتی, اور اللہ کی خاص جنت میں پہنچ جاؤ. تو اس آیت کا جو اعلیٰ ترین مصداق ہے وہ سب سے پہلے خود رسول اللہ ہے اور مولا کائنات ہے اور ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ہے, یعنی تمام اہل بیت اطہار ہے جس کا اعلیٰ ترین مصداق ہے. اس سورہ کو سورہ امام حسین علیہ السلام پہلے, اس کی ہم نے ابتدائی 5 آیتوں کو پڑھا ہے. وہ کیوں پڑھا ہے؟ اگرچہ کیونکہ جشن کی مناسبت ہے اور ہم ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں ہیں. سورہ فجر کی ابتدائی 5 آیات میں ان دونوں مناسبتوں کا بیان ہے. ذرا غور کیجیے گا. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ایک فجر کی قسم, 10 راتوں کی قسم, جفت کی قسم, طاق کی قسم یعنی اور کی قسم, ایون کی قسم. والشفع والوتر, ایون کی قسم اور کی قسم. واللیل اذا یسر, اور اس رات کی قسم کہ جو گزر رہی ہے اور صبح نمودار ہونے والی ہے. حل فی ذلک قسم لذی حجر, کیا ان قسموں میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں نہیں؟ سبحان اللہ, کیا کہتے یہ ایک عجیب انداز سے گفتگو قرآن میں. قرآن میں وقت کے ساتھ بہت سی قسمیں, والعصر ہے, والصبح اذا تنفس ہے, واللیل اذا عسعس ہے, واللیل اذا یسر ہے. تو قرآن میں زمانے کے اعتبار سے بڑی قسمیں, اس کی خود ایک الگ موضوع ہے مستقل. یہ قرآن میں جو قسمیں ٹائمز کی اعتبار سے کیا کیا قسمیں لائی ہیں. اللہ نے عصر کی قسم کھائی, صبح کی قسم کھائی, رات کی قسم کھائی, یعنی ہر زمانے کے الگ الگ. والفجر, فجر کی قسم کھائی. والفجر وليال العشر, فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. یہ 10 راتیں کون سی 10 راتیں ہیں؟ اس میں آپ کو تفسیر قمی میں حدیث ملے گی کہ امام نے فرمایا کہ ابتدائی یہ جو ذی الحج کے 10 ایام ہیں یہ مراد ہے اس سے, جنہیں سورہ حج میں ایام معلومات کہا گیا ہے. قرآن کی بلاغت کو دیکھیے گا, ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کو ایام معلومات کا ہے یعنی معین دن, اور رمضان مبارک کے مہینے کو ایام معدودات کا ہے یعنی گنتی سے کیے جانے والے دن. صحیح, تو وہ ایام معدودات سورہ بقرہ میں, یہ ایام معلومات سورہ حج میں, یہ وہ 10 دن ہیں. البتہ اس کی ظاہر ہے کہ فقط ایک مصداق نہیں ہوتا, ایک اور مصداق خود محرم الحرام کے 10 دن ہیں, ایک خاص فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم, یہ بھی مراد ہے یہاں. اور جو کی قسم طاق کی قسم, اب اس پر بات کرتے ہیں. اور کی قسم ایون کی قسم, کیا مطلب اس کا؟ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کی قسم کھائی, اور جو وتر تنہا ہے, اور ساری مخلوقات کی قسم کھائی, اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کو جوڑوں میں خلق کیا. تو جب آپ شفع کہتے ہیں یعنی 2 چیزیں جو آپس میں برابر ہوں, ملی ہوں. واللیل اذا یسر, اور اس رات کی قسم جو گزر رہی ہے. حل فی ذلک قسم لذی حجر, کیا اس میں نشانیاں نہیں صاحبان عقل کے لیے؟ وہ جو جفت ہے نا, جو 2 چیزیں برابر ہیں, اس میں بہت ساری اس کی تعبیرات ہیں. مثال کے طور پر چونکہ آپ odd and even, 1 ہے اور 2 ہے even, پھر 3 ہے اور 4 ہے even, ٹھیک, تو 10 ہے even, 9 ہے odd.
تو جفت تاک کی قسم یعنی 9 ذی الحج تاک کی قسم، 10 ذی الحج جفت کی قسم، یہ بھی مراد ہے، اس بعض روایت میں یہ بھی ہے۔ اب میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں تفسیر برہان کی طرف، جلد نمبر 5۔ اس میں امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا سے کیا مراد ہے؟ امام اس کی تعبیر بیان کی، کہا والفجر والقائم، قائم آل محمد ہے، والفجر یعنی امام زمانہ کی قسم، والفجر، تفسیر برہان جلد نمبر 5، والفجر حضرت حجت کی قسم، واللیال العشر 10 اور معصوم حجتوں کی قسم۔ یہ 10 حجتیں کون ہیں؟ یہ خود امام نے بتایا، لیکن یہ تعبیر ہم اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے جب تک امام کی حدیث موجود نہ ہو۔ واللیال العشر 10 راتوں کی قسم ہونے کا مراد ہے کہ 10 ائمہ علیہ السلام، سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام ہو گئے۔ 10 ائمہ کون سے؟ اس کی تعبیر بھی بڑی لطیف بیان کی، کون سے 10 ائمہ؟ کہ من الحسن الى الحسن، سبحان اللہ، یعنی من الحسن المجتبی الى الحسن العسکری، کافی بات ہو سکے، من الحسن الى الحسن، ایک حسن سے دوسرے حسن تک، سلسلہ امامت میں 2 ہی حسن ہے۔ والفجر حضرت حجت کی قسم، من الحسن الى الحسن، واللیال العشر 10 ائمہ کی قسم، یہ 10 ائمہ ہو گئے۔ والشفع والوتر 2 برابر کی چیزوں کی قسم، یاد پہلی جگہ یاد ہے یا یاد نہیں ہے؟ میں حدیث امام سنا رہا ہوں، کوئی شاعری نہیں سنا رہا ہوں، بات ہو رہی ہے۔ والشفع والوتر 2 برابر کی چیزوں کی قسم، یعنی وہ جن کی عصمتیں برابر ہیں، جن کا مقام برابر ہے، جن کی حجتیں برابر ہیں، یعنی علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا، ایک ہے خاتون جنت، ایک ہے قصیم جنت۔ بھائی سورہ کوثر کا سورہ الحمد سے ازدواج مبارک ہو آپ کو۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ 2 برابر، تو اس جوڑے کی قسم جو دونوں برابر ہیں۔ لولا علی لم یکن لفاطمہ کف، کتنی احادیث اس میں شامل ہو گئی، یعنی آپ یقین فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ایک لفظ کی قسم کے ذریعے سے سیدہ کونین اور امیر المومنین کے ازدواج کی جو ساری تفصیل ہے نا، اسے ایک لفظ میں سمو دیا ہے۔ وہ حجتیں جو 2 برابر سے ہیں ان کی قسم، والشفع والوتر، اور ایک اس تنہا کی قسم۔ یہاں امام نے فرمایا کہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ برابر، اس لیے کہ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ واللیل اذا یسر، اور اس رات کی قسم کہ جو گزر رہی ہے، اس کا کیا مطلب؟ یہ کون سی رات ہے؟ پھر امام نے فرمایا کہ یہاں پر قسم ہے اس موقع کی کہ جب ظالم حکومتیں ختم ہو رہی ہوں اور قائم آل محمد کی حکومت قائم ہو رہی ہے، یعنی وہ رات کے جو گزر رہی ہے وہ گزر جائے گی، پھر ایک صبح نمودار ہوگی، اس موقع کی قسم۔ اب سمجھ میں آ رہی 5 حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا صاحبان عقل کے لیے نشانیاں موجود نہیں ہیں؟ یہ 5ویں آیت ہو گئی۔ ذی حجر، حجر عربی زبان میں کہتے ہیں ویسے اس چیز کو کہ جو روکنے والی ہو، منع کرنے والی ہو، حجر کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ ذی حجر یعنی ایک ایسی چیز کا صاحب ہونا کہ جو منع کرنے والی ہو۔ کیا مطلب؟ اس کو عقل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ عقل انسان کو روکتی ہے فساد سے، عقل انسان کو روکتی ہے کرپشن سے، عقل انسان کو روکتی ہے گناہ سے، عقل انسان کو روکتی ہے معصیت سے۔ اگر وہ نہ روک سکے تو عقل نہیں۔ رسول اللہ کی جگہ سے جا رہے تھے، ایک شخص تھا کہ جو عجیب دیوانی والی حرکتیں کر رہا تھا، تو حضور نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب دیا قیل لہ ھذا مجنون، یا رسول اللہ یہ پاگل ہے، قبل وہ مصاب، اسے پاگل نہ کہو، اسے کہو ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ انما المجنون من آثر حیات الدنیا علی الآخرہ، اصل پاگل وہ ہے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بے شک، کیا کہتے ہیں، اصل بیوقوف وہ ہے۔ سبحان اللہ، صحیح ہے۔ بے شک۔ ویسے دنیا میں کتنے بڑے ہم بندے کان بنتے رہے، لیکن
رسول اللہ کے مطابق عقل والا کون ہے؟ عقل ہے وہ اس وقت جب واقعا ہم کہہ سکتے ہیں ہماری عقل استعمال ہو رہی ہے کہ جب یہ ہمیں ان برائیوں سے روک سکے. لذی حجر کا مطلب یہ ہے. کیا ان قصبوں میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں نہیں ہیں؟ یہ اللہ نے بات کی ہے. بات ہو رہی ہے. اب خیر امیر المومنین اور سیدہ کونین کے ازدواج کا جو موضوع ہے وہ خود اتنا زیادہ طویل ہے اور اتنا خوبصورت ہے. اس میں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. بہار عنوان کی جلد نمبر 43 پر آپ کو لائن سے ساری حدیثیں ملیں گی. بہت خوبصورت کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی جبرائیل پر کہ زوج نور بن نور، نور کا نور سے ازدواج کر دو. اللہ الوالی والخطیب جبرائیل، یہ بہار عنوان کی حدیث ہے نا. والمنادی میکائیل والناصر اسرائیل، تو والداعی اسرافیل. یہ آپ کو حدیث ملے گی کہ جب وہ ازدواج ہو رہا تھا تو اللہ خود والی تھا، یعنی ولی تھا، سرپرست تھا اس ازدواج کا. جبرائیل خطیب ہے اس ازدواج کے، خطیب و جبرائیل. میکائیل اس ازدواج کے لیے منادی، ندا دینے والے ہیں. اسرافیل دعوت دینے والے ہیں اور اسرائیل نثار کرنے والے ہیں. نثار کرنے والے کیا؟ تو ناصر سے مارا جنہ. مثلا حدیث میں آیا ہے کہ جب سیدہ کونین اور امیر کے ازدواج ہو رہا تھا تو جنت کے ملائکہ اور جنت کی گروہ پر جنت کے جو پھل تھے انہیں نشاور کر رہے ہیں. تو یہ خاص ہی اہتمام ہے. اور بلکہ پھر امام نے فرمایا پہلی ذی الحج تو یہاں زمین پر رکھتے ہیں. فرمایا کہ تزویج فاطمہ کا کہ جو آسمانوں پر ہوا فی السماء الی تزویجہما فی الارض، جو زمین پر ہوا 40 یوم، 40 دن کا فاصلہ تھا. یعنی یہ اب پھر امام نے خود فرمایا کہ یہ اب زمین پر ہوا من اول یوم ذی الحجہ، پہلے ذی الحج کو اب زمین پر ہوا اس سے 40 دن پہلے، یعنی 20 شوال بنے گی تقریباً. وہ آسمانوں پر ہو چکا تھا. ایک یعنی پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود خطبہ دیا. خدا خود خطبہ دینے والا ہے. ہر ماں باپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے بچے کا جو نکاح ہے تو اچھے سے اچھے جو اویلیبل عالم ہیں وہ خطبہ دیں. میں ایسے افراد کو بھی جانتا ہوں کہ جو باقاعدہ گئے مثلا آیت اللہ سیستانی کے پاس یا ایسے کہ مسجد تبلیغ کے پاس کہ بھی آپ ہمارے بچوں کا اپنے نکاح پڑھ دیں، جہاں خود خدا پڑھ رہا، خدا خود عقد پڑھ رہا. لیکن سوچیے گا کہ جب عقد پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو بہت تاکید ہے. اگرچہ کہ مذہب کو مجھ جیسا گناہگار ہے تو عقد پڑھ رہا ہے، لیکن اس نکاح کے موقع کی عظمت اور برکت یہ ہے کہ کہاں دعا کرو، خاص دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے. اس وقت جب خدا عقد پڑھ رہا ہو تو کیا موقع ہے، اس کی عظمتوں کو اندازہ کر سکتے ہیں. عجیب ہے. الحمدللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خطبہ پڑھا ہے اس موقع پر وہ موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ الحمد ردائی والعظمت کبریائی. حمد میری ردا ہے، میری چادر ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ ہی جانتا ہے، 14 معصومین جانتے ہیں کیونکہ خدا کا تو جسم ہے نہیں. لیکن حمد میری چادر ہے، والعظمت کبریائی. اچھا یہ حدیث آپ کو کہاں ملے گی؟ بہار عنوان جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 110 پر. 110 کا عدد یاد رہے گا آپ کو انشاءاللہ. 110 اگرچہ کہ فقط صفحہ نمبر ہے لیکن لطیف استحسان ہے، اس سے آپ کو حوالہ یاد رہے گا انشاءاللہ. والعظمت کبریائی. اور پھر فرمایا والخلق کلہم امتی و عبیدی و امائی، کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب میرے غلام اور میری کنیز ہیں. زوجت فاطمہ، سیغہ نکاح کو یاد ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ انکاح تو مثلا موکلتی ہے، زوجت تو موکلتی ہے. وہ تو مولانا جو پڑھتے ہیں وہ وکیل بن کے پڑھتے ہیں. یا اللہ میں وکیل بن کے نہیں پڑھا، یا اللہ خالق بن کے پڑھا. کہ میں ازدواج میں دے رہا ہوں زوجت فاطمہ امتی، جو میری کنیز خاص ہے، من علی صفوتی. اللہ خود نکاح پڑھ رہا ہے کہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہا جو میری کنیز خاص ہے ان کی تزویج کر رہا ہوں من علی صفوتی، جو میرا خاص چنا ہوا انتخاب ہے.
صفوتی کا مطلب خاص چناؤ انتخاب ہے، نچوڑ بھی کہہ سکتے ہیں، خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں، مختلف معنوں میں جی میں ان کے ازدواج میں دے رہا ہوں۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ یہ آسمانوں پر 40 دن پہلے پڑھا گیا، اس کے بعد زمین پہ پڑھا گیا، زمین پہ جو پڑھا گیا اس کے لیے بھی اہتمام ہے، اس میں بہت سارے درس بھی ہیں۔ بہرحال خود رسول اللہ کے پاس کچھ اور بھی لوگ آئے تھے خاص گاری کے لیے، اب میں سارے نام تو نہیں لے سکتا، لیکن عبد الرحمن ابن عوف یہ بھی ایک شخص تھا کہ جو آیا، اس نے آ کر رسول اللہ سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں سرخ 100 اونٹ جو زمانے کے بہترین اس نسل میں ہوتے تھے، سرخ 100 اونٹ دینا چاہتا ہوں مہر میں، جو سب اسباب و سامان سے لدے ہوئے مہر دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ اتنے غضبناک ہوئے کہ اسے رامدہ درگاہ کر دیا، جیسے اللہ نے شیطان کو نکال دیا تھا نا، رامدہ درگاہ کر دیا تھا، ویسے اسے رامدہ درگاہ کر دیا، اور اسے کہا کہ تو اب بھی اسی جاہلیت کے سوچ کے ساتھ آیا ہے میرے پاس، تمہاری تو سوچ ہی جاہلیت والی۔ وہ نے کہا کہ جس میں ہم وہ غمی فقط پیسہ ہو، ہم وہ غمی فقط مال دنیا، وہ ہے ہی جاہلیت۔ اس کا اختتام اس طرح سے ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو حدیث میں آیا کہ جو فقط حسن و جمال کو دیکھ کے شادی کر لے گا، ایمان کو نہیں دے گا، ہم کو کونے کو نہیں دے گا، خاندان کو نہیں دے گا، تو اللہ ایک وقت آئے گا کہ اسے اس سے بھی محروم کر دے گا۔ وہ تو جمال ایک ریلیٹو ٹرم ہے، ایبسولوٹ ٹرم نہیں ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ ایبسولوٹ ٹرم وہ ہوتی ہے کہ زمانے کے حالات بدل جانے سے کوئی فرق نہ پڑتا اس میں، ریلیٹو ٹرم یہ ہوتی ہے کہ آج ہے کل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کسی کے لیے بہت حسین اور کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تو ایک ریلیٹو ٹرم ہے نا یہ۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، اس کے لیے بڑا اچھا لفظ شریعت میں استعمال کیا کہ ہم کو دیکھو، ہم کو انکمپیٹیبل دیکھو، ایمان کے اعتبار سے دیکھو، خاندان کے اعتبار سے دیکھو، شرافت نفس کے اعتبار سے دیکھو، تو اس پر ہم تھوڑی تھوڑی سی بات کرتے رہے اور انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد آغاز بھی، اس تقریب کا جو آغاز ہے وہ اللہ اور اہل بیت کے نام پر ہونا چاہیے۔ بعد میں جا کر پھر جب زندگی میں برکت نہیں رہے، جب زندگی میں بہت سارے ایشوز آ جائیں، تو پھر ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے انسان کے جس کام کا آغاز شاید شیطان کو خوش کر کے تھا، جس تقریب کا آغاز یا جس تقریب کا اہتمام، اس میں پھر اللہ کی رضا برکتیں نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو بہرحال وہ بڑا موقع ایسا ہوتا ہے کہ شیطان بہت مسئلوں سے ڈر رہا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد امیر المومنین تشریف لائے رسول اللہ کے پاس، اور رسول اللہ کے پاس جب آئے تو اتنا ظاہر شرم و حیا کا ایک معاملہ تھا امیر المومنین کے لیے، تو انہوں نے کچھ کہا نہیں، بعض روایتوں میں یوں ملتا ہے بس سر کو جھکا کر بیٹھے رہے۔ خود رسول اللہ نے کہا کہ علی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ تم میری دختر کی خاصگاری کے لیے آئے۔ سبحان اللہ، نفس رسول ہے علی ابن ابی طالب۔ کہا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم میری دختر کی خاصگاری کے لیے آئے۔ کہا یا رسول اللہ ایسا ہی امر ہے جو آپ حکم فرمائیں۔ کہہ لیا آپ کے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ اس سے پہلے کہ بہرحال رسول اللہ جواب دیتے، خود اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا تھا اس وقت بھی، اور کہا تھا کہ خدا آپ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی جانب سے اس خاصگاری کو سیدہ کے حق میں قبول فرما لیجیے، ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں۔ اور مہر کا اہتمام امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس مال دنیا میں سے اسباب میں سے کچھ زیادہ ہے نہیں، ایک شتر ہے، تلوار ہے، زرہ ہے۔ کہا کہ شتر آپ کی ضرورت ہے، تلوار آپ کی ضرورت ہے، زرہ بیچ دیجیے۔ علی کبھی میدان جنگ سے بھاگے نہیں، علی نے کبھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا کیا نہیں۔ دست خدا میں سیدہ زہرا کے ہاتھ ہیں، دو لا شریک آج شریک حیات ہیں۔ یہ جملہ ضائع ہو گیا کیا؟ ایک مل کے اور صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر۔ جو دونوں ہی بے مثال ہیں، آج شریک حیات ہیں۔ تو اس وقت کہ اے آپ ذرا فروغ کر دیجیے، تو رسول اللہ نے کہا کہ لا 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 لا
وہ زرہ کتنے کی فروخت ہوئی اور کتنا مہر تھا، اس میں مختلف روایات ہیں. 300 درہم سے شروع ہوتی روایت 500 درہم تک. اتنا طے کہ 500 درہم سے زیادہ نہیں تھا، تقریباً 400 درہم سے زیادہ، 500 درہم سے کم، اتنا مہر تھا. اسی مہر سے وہ جہیز تیار ہوا کہ جس میں گھر کے اسباب فراہم ہو سکے. یہ وہ سنت ہے کہ جو رسول اللہ نے ہمیں سکھائی ہے. لڑکی والوں کا کام نہیں ہے کہ وہ سب تیار کر کے دیں گے اور لڑکے والوں کو لسٹ تیار کر کے دے دیں گے. یہ ہمیں چاہیے، اس برانڈ کا چاہیے. اور ذرا سا بھی اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہو جائے، حتیٰ اتنے ماڈرن ہونے کے باوجود اور اپنے آپ کو سمجھنے کے باوجود بھی انہی رسموں میں اب تک پڑے کہ وہ میری پھپھی کی خالہ کی پڑوسن کو جو کپڑا ملا وہ اچھا نہیں تھا. ہمارے گجراتی میں جسے برابری کہا جاتا ہے، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، کہ وہ اتنا صحیح نہیں تھا، وہ اور اس کا کوالٹی صحیح نہیں تھی، یا وہ نہیں تھا. اسی پہ ہی ابتدا میں ناک کو چڑھ گیا. یہ اصل میں لڑکے کا کام ہے کہ وہ مہر فراہم کرے اور اس مہر سے جہیز کا اہتمام. اگر آپ بیوی کے جہیز کی تفصیلات دیکھیں کہ گھر میں کیا کیا اسباب تیار ہوئے تو اس کو بھی 12 ہے، اس کا عدد 12 ہے. نیچے ایک بچھائے جانے والی چادر ہے، مٹی کے چند برتن ہے، سر کی ایک چادر ہے، ایک رخت خواب ہے. سبحان اللہ، یہ سیدہ ہے. نیا لباس، یا اللہ، نیا لباس سیدہ کونین نے، رسول اللہ نے آمادہ کیا تھا بیوی کے لیے. باقی تو بیوی کے پاس جتنے لباس تھے وہ سب اس میں پیبند لگے ہوئے تھے. تو نیا لباس تیار کیا. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اب ہی کی رات، اور بعض میں ملتا اگلے دن. جب رسول اللہ نے سیدہ کو دیکھا تو نے پرانا لباس ذکر کیا، وہی پرانا جو ہمیشہ گھر میں پہنتی تھی. بیٹی آپ کے لیے خاص نیا لباس تیار کیا گیا تھا، وہ کہاں؟ کہ بابا وہ ایک فقیر آیا تھا اور آ کر یہ کہہ رہا تھا. یہ نصرت المجالس میں علامہ صفوری شافعی نے اس روایت کو لکھا ہے، سنی اور شیعہ علماء نے لکھا ہے اس روایت کو. ایک فقیر آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ کسی کے پاس کوئی امداد کے لیے کچھ ہو تو مجھے دے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے گھر کے لیے کچھ اسباب فراہم کر سکوں. ظاہر ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے اور یہ سیدۃ النساء العالمین ہے. ان کا آپس کا تعلق اس میں سے اردو میں نہ دیکھیے گا. حضور مربی ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، اور سیدہ بھی عصمت کی منزل پر فائز ہے. سوال کیا وقت کہ بیٹی اگر وہ مانگی رہا تھا تو پرانا لباس دیتی تھی. کہ بس بابا وہ قرآن کی آیت تھی نظر میں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک وہ نہ دے دو جو تمہیں پسند ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے بارگاہ نساء عالمین صلوات. بات ختم کرنے لگا بس. تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پا سکتے، جو بچا ہوا ہو وہ دے دینا. اس میں بھی انشاءاللہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ ثواب کو پھر بھی وہ دے دے گا، وہ ارحم الراحمین ہے. لیکن نیکی کا یہ کمال نہیں. نیکی کا کمال یہ، اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں، ہم سے نہ وہ مانگا گیا، نہ ہم سے ویسی سادگی مانگی گئی ہے کہ ہم کر بھی نہیں سکتے. صحیح ہے، نہ ہم سے نہیں کمال مانگا گیا، انہوں نے تو ہمیں کر کے دکھایا. کیا کم از کم ایسا تو نہ کرو کہ اسلام میں چلے جاؤ. کم از کم ایسا تو نہ ہو کہ یہی نمود و نمائش رہ جائے، اسی کی غربت کا مذاق تو نہ ہو. تو انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کتنی شادیاں ہوتی ہیں اس طرح کی، پتہ نہیں ہیلی کاپٹر میں کیا آ رہا ہے تو یہاں سے وہ جا رہا ہے. یہ ایک عجیب تماشا بنا ہوا. جو غریب ہے بیچارہ فٹ پاتھ پر اس کی نسلیں گزر رہی ہیں، اور جو ملینر ہے اور بلینر ہے وہ اپنے ایسے نمود و نمائش کر رہے ہیں کہ آخر شرم آنے لگے دیکھ کر. تو یہ تو نہ کرنا. اچھا کیا ہم ہمیشہ وہ عطا کر سکتے رہے خدا میں جو ہمیں پسند ہے؟ بہت مشکل کام ہے. ہم سے ہمیشہ مانگا بھی نہیں گیا. لیکن میں اپنے سامعین سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ کم از کم عادت میں رکھیں، وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ وہ اللہ کی راہ میں دیتے رہیں گے جس سے آپ کا دل جڑا ہوا ہے. دل جڑا ہوا کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہمیشہ صدقہ دیتے ہیں، مثلاً پرہیز رد بلا کے لیے روزانہ $1 بہت سے مومنین نکالتے ہیں. بھائی $30 پورے مہینے کی، ٹھیک وہاں پہ کرتے رہیں. لیکن کبھی کوئی ایسی اماؤنٹ بھی دیں کہ جس سے آپ کو لگے کہ دل جڑا ہوا ہے. ابھی $100 بھی نکال کے دیں، کبھی $200 بھی نکال، چک سے دل تھوڑا سا ہاں اچھا جو دل کے قریب ہے آپ کے. یہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
تو نیکی کے کمال کو اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک وہ نہ دے دو جو تمہیں پسند ہے. کیا سب دے دو؟ مما، اس میں سے کچھ دے دو. اہل بیت نے سب کچھ دیا، ہم سے کچھ مانگا. انہوں نے تو ساری روٹیاں دے دی، انہوں نے تو اپنے پاس بچا کے کچھ بھی نہیں رکھی ہوئی. ہاں پھر پنجت میں باقی روٹیاں ہیں نا، مسکین و یتیم و اسیر آ رہا ہے مانگنے کے لیے، تو ایک روٹی بچا کے رکھیں، 2 روٹیاں بچا کے رکھیں، اسے باقی دے دیں کھانے. پھر تو پھر پنجت میں پا کر کرانا کیا ہوا؟ انہوں نے سب دے دیے. وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما، ہم سے کہتے ہیں کچھ تو دو، کم از کم ایسا جو تمہارے دل سے قریب ہے. تو یہ بی بی نے ازدواج کی پہلی ہی رات یا اگلی ہی صبح اس کام کو انجام دیا. اور اس کے بعد امیر المومنین اور سیدہ کونین نے اگلے دن سوال کیا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ یہ روایت ہے، اس روایت کو پڑھ کے میں تھوڑے سے مسائل پڑھوں گا. امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام سے روایت ہے کہ امام باقر علیہ السلام کی شہادت کی شب سیٹرڈے کو شب شہادت ہے، 7 ذی الحجۃ الحرام ان کی شہادت کا دن ہے، شب شہادت سیٹرڈے. بہرحال آپ جانتے ہیں اسنیپ لاک ڈاؤن ہے آج مڈ نائٹ سے، تو پروگرامز اب آن لائن ہوں گے. سیٹرڈے کا پروگرام بھی آن لائن ہے جو شب شہادت امام باقر علیہ السلام کا پروگرام ہے. دین منڈے کا پروگرام بھی آن لائن ہے، شب شہادت حضرت مسلم بن عقیل سفیر حسین کربلا کی پہلی قربانی. اور ٹیوزڈے اعمال عرفہ بھی آن لائن ہے. تو کم از کم ٹیوزڈے اعمال عرفہ کی حد تک ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید ورکنگ ڈے ہونے کی وجہ سے آپ سب اعمال عرفہ میں ویسے نہ پاتے، لیکن اب آن لائن ہے تو آپ اپنے گھروں میں جوائن کر ضرور جوائن کیجیے گا. اس کے ٹائم سے ایک جگہ آپ تک پہنچ جائیں گے. ظہر کے بعد اعمال شروع ہوں گے جن میں 4 یا 5 مختصر دعائیں ہیں، اور اس کے بعد دعائیں عرفہ ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، اور پھر زیارت امام حسین علیہ السلام. زیارت امام حسین علیہ السلام اس دن کا اہم ترین عمل ہے. مستحب بھی حج سے بہتر ہے، فقط ایک حج سے نہیں. امام تعداد بڑھاتے گئے، 18 19 حج 20 حج، اس کے بعد ایک روایت میں 70 حج، ایک روایت میں 100 حج، اور روایت یعنی تعداد بڑھتی گئی. اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی معرفت کے مطابق اتنے حج کا ثواب مل جائے گا. ایک راوی ہے امام سے کہتے ہیں کہ مولا میں نے جو ہے وہ الحمدللہ 19 حج کر لیے. امام نے کہا ایک اور بھی کر کے آ جاؤ مستحب حج، تاکہ میرے جد کی ایک زیارت کے برابر تو ہو جائے کم سے کم. ایسا جو ہے امام ہی کہہ سکتے ہیں. تو اب یہ کوئی تصور نہ ہے کسی کے ذہن میں کہ یہ مولانا صاحب کیسے ہو گیا. یہ حج بچا ہوا کس کی وجہ سے؟ کس نے حج کو چھوڑ کر عمرے کے احرام میں اپنے آپ کو تبدیل کر کے قربانی پیش کی؟ اللہ نے اس کی زیارت میں سبب رکھا اور فضیلت رکھی. اب آپ دل میں بات سے بات کہیں نکلتی جا رہی، ایک جملہ کہہ دوں میں یہاں. ابراہیم علیہ السلام کی سنت حج، سنت ابراہیمی کا ہی ہے. قربانی سنت ابراہیمی کا ہی ہے. قربانی فقہ جعفریہ میں حج کے علاوہ جو یہاں مثلا قربانی ہے مستحب تاکیدی ضرور ہے لیکن واجب نہیں ہے. آپ قربانی کا اہتمام کر سکتے ہیں، یہاں پہ بھی قربانی کے اہتمام مختلف ہو جاتے ہیں، اور آپ کہیں بھجوا سکتے ہیں. بہرحال قربانی کا اہتمام کیجیے. اس کے اپنے پھر فقہی اور شرعی مسائل بھی ہیں. خود قربانی کے لیے قربانی سے گوشت تھوڑا سا خود بھی کھانا، اس کی بھی تاکید ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد ہے، جانتے نا. میں سے ایک جملہ کہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود وہ بقائے توحید کی ضامن نہیں بنی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اپنا ذاتی امتحان ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو پہلے عبد بنایا، پھر ایک امتحان لیا، اس میں کامیاب ہوئے، پھر نبی بنایا، پھر امتحان لیا کامیاب ہوئے رسول بنایا، پھر امتحان لیا کامیاب ہوئے خلیل بنایا، پھر امتحان لیا کامیاب ہوئے امام بنایا. یہ جو آخری امتحان تھا سب سے بڑا امتحان ہے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلا تھا، سب سے بڑا امتحان. اس کے بعد وہ مقام خلت تو پہلے فائز تھے، اب امامت پر فائز ہو گئے. امام حسین کی جو قربانی ہے کیا اس کی وجہ سے وہ امامت پر فائز ہو گئے؟ انہیں کو ثابت نہیں کرنا اپنے آپ کے لیے مزید. بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. امام تو وہ بچپن سے ابن حسان امامان قام وقعت، میرے دونوں بچے امام چاہے کھڑے ہو بیٹھے حسن اور حسین کے لیے. وہ سید شباب اہل جنہ تو پہلے سے بچپن میں تو سید شباب اہل جنہ ہے. آج کوئی پیر فقیر مفتی کوئی بھی بڑے سے
سے بڑا عالم آ جائے, اس کی زندگی کا اختتام ہو رہا ہو, آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جنت پکی ہے, تو کہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے انشاءاللہ, اللہ سے امید ہے اچھی. اس طرح کو جواب نہیں دے سکتا. حسین کی زندگی کا آغاز جنت سے نہیں ہے, سید الشباب ہے, 5 سال کے سید الشباب. امام حسین السلام کو کربلا میں قربانی دے کر جنت نہیں حاصل کرنی, وہ سید الشباب کا جنت پہلے سے. امام حسین کی قربانی بقائے توحید کی نام ہے. بات بات ہو رہی ہے. مقام ذبح پہ جو پہنچے تو ہے ذبیح اللہ. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ, اسماعیل کون ہے؟ ذبیح اللہ. ابھی ذبح ہوا نہیں تھے, ذبح کے مقام پر پہنچے تھے, مقام ذبح پہ جو پہنچے تو ہے ذبیح اللہ. تو جو ذبح ہو گئے ان کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. تو بہرحال اختتام تک پہنچاؤں بات کو. تو جو قربانی ہے وہ انشاءاللہ ظاہر ہے کہ ویڈنسڈے کو عید ہے, اس وقت ہم دیکھ لیں گے کہ لاک ڈاؤن کی کیا سچویشن ہے, نیو اناؤنسمنٹ کیا ہے, کیا نماز عید کے لیے کوئی اہتمام کرنا پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے اجتماعی طور پر, اور آگے کے جو پروگرامز ہیں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے انشاءاللہ. اور بہرحال تھوڑا تکلیف دہ تو رہتا ہے لیکن ضروری بھی ہے یہ, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ محرم میں ہمیں ایک بھرپور انداز سے اللہ تعالیٰ کی توفیق. تو باقی تک پروگرامز آن لائن ہوں گے جس کی تفصیلات آپ تک پہنچتی رہیں گی. حدیث سناتا ہوں کیونکہ میں نے نام لے لیا 5ویں امام کا, 7 ذیلحج کو جن کی شہادت ہے. امام باقر علیہ السلام وہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مولا علی کے ازدواج کے رسول اللہ کے پاس گئے مولا علی اور سیدہ کونین اپنے ازدواج کے فوراً بعد, اور کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے فیصلہ فرما دیجیے گا کہ ہم میں سے کس کو کون سا کام کرنا چاہیے. زندگی ڈسٹریبیوٹ ہے نا, کون سا کام کرنا چاہیے. میں حدیث آپ کو سنا دوں, آپ کو پسند آئے یا نہ آئے. قرب الاسناد سے ہے یہ حدیث, آج سے 1200 سال پہلے کی کتاب ہے, 1200 years ago یہ کتاب ہے. علامہ مجلسی نے اسی سے پھر لکھا, مستدرک المسائل میں بھی حدیث موجود ہے. بہرحال فقضى على فاطمہ بخدمت ما دون الباب, رسول اللہ نے فیصلہ کیا کہ اے سیدہ آپ وہ خدمت کریں گی کہ جو دروازے کے اندر تک ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہیں جی بات واضح ہو رہی. میں نے کہا آپ کو پسند آیا نا, میں تو پڑھتا ہوں حدیث. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم آسٹریلیا میں آ گئے مولانا صاحب, آسٹریلیا میں آنے سے رب نہیں بدل جاتا میرے بھائی, رب وہی ہے. محمد علی بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. وقضى على علي بما خلفه, اور علی کے بارے میں فیصلہ کیا بما خلفه, دروازے کے اس طرف جو کام ہے وہاں سے جو شروع ہوتے ہیں. کتنی دقیق تقسیم ہے کہ دروازے سے اندر کے کام آپ کے ہیں, دروازے سے اس طرف سے جو شروع ہوتے ہیں اہلی آپ کے ہیں. بی بی سیدہ نے اس پہ جواب کیا دیا کہ فلا يعلم ما داخلني من السرور الا الله باكفاء رسول الله تحمل ركاب الرجال. خدا کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ اس وقت میں نے اپنے دل میں کتنی خوشی کو محسوس کیا. خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس بات. کیوں؟ باکفاء رسول اللہ تحمل رقاب الرجال, اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنے اس فیصلے کے ذریعے سے, یعنی میرے بابا نے اپنے اس فیصلے کے ذریعے سے مجھے مردوں سے معاملہ کرنے سے بچا لیا. یہ سارا تحمل رقاب الرجال بچا لیا, جو کہ گھر کے اندر کیا ہوتے کریں. بی بی سیدہ کہہ رہی ہیں جو صدیقہ کبریٰ ہے, خدا جانتا ہے کہ رسول اللہ کے اس فیصلے کے بعد میرے دل میں اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. فیصلہ کیوں ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ بہت سا لائف سٹائل ایسا بن جاتا ہے کہ بہت سی چیزیں عجیب لگ رہی ہوتی ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے؟ حدیث کو نہیں بدل سکتا میں, مجھے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. خود بدلتے نہیں اور آپ کو بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب مجھے دیکھنا ہے کہ جہاں کہیں بھی میں رہ رہا ہوں میرا لائف سٹائل اس طرح سے ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ اس میں برکت کرنے والا ہے انشاءاللہ, حرام نہیں ہے. میں آپ کو یہاں کوئی فقہی مسئلہ نہیں بتا رہا کہ وہ واجب حرام کی بحث, میں تو کہہ رہا ہوں بی بی سیدہ کتنی خوش ہوئی تھی, فقط کو بتا رہا ہوں. مہر کی روایت میں یہ مزید مسائل ملتا ہے کہ بی بی سیدہ نے کہا کہ بابا یہ جو 500 درہم مہر ہے, کیا اس میں ہماری یعنی شان کے مطابق کچھ اور اضافہ ہو سکتا ہے؟ بی بی کیوں چاہ رہی ہے, ذرا سنیے گا.
یہاں پر کوئی حیث سے دنیا خدا نہ خواستہ نہیں ہے. اللہ نے حضرت جبرائیل کو نازل کر کے کہا کہ جبرائیل سیدہ سے آپ کہیے کہ آپ جو طلب کیجیے علی ابن ابی طالب کی جانب سے ہم آپ کے حوالے کریں، ہم دیں گے، آپ جو طلب کیجیے. فضائل کا ایک جملہ بھی بیچ میں آ گیا کیونکہ اسے مضبوط ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے کہا کہ 4 نہریں، دنیا کی 4 نہریں، جنت کی 4 نہریں، جس میں فرات شامل ہے. فرات آپ کو پتا ہے، نہر فرات سیدہ کے مہر میں ہے. جس فرات کا پانی سیدہ کے بچوں کو نہیں دیا گیا وہ سیدہ کے مہر میں ہے. فرات یہ حدیث میں ہے. فرات ہے، دجلہ ہے، 2 اور نہر ہے. اور جنت کی 4 نہریں. کیا پروردگار کچھ اور اضافہ ہو سکتا ہے؟ اس میں اور اضافہ ہوا. آہستہ آہستہ کر کے پوری زمین، سیدہ کے مہر میں پوری زمین ہے، مہر سیدہ میں ہے. اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ اللہ نے میری دختر کے مہر میں یہ ساری زمین لکھی ہے، من مشا علیہا مبغضا لہا فمشیہ حرام، جو اس زمین پر چل رہا ہو میری بیٹی کا بغض رکھتے ہوئے اس کا چلنا اس زمین پر حرام ہے. عجیب یعنی میں اور طریقے سے بات پہنچاؤں. یہ تو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ وہ مبغضین اہل بیت ہیں، یعنی اگر کوئی گناہ کرے گا تو گناہ ہے. ان کا نہیں، گناہ کی بات نہیں ہے، چلنا. کیوں؟ آپ کی ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے، میں اس پہ فقط آ جاؤں چاہے میں نماز بھی پڑھوں آپ کی اجازت کے بغیر. میں نماز پڑھوں، میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں آپ کی اجازت نہیں ہے تو میرے لیے غصبی جگہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. ہے یا نہیں؟ سیدہ کے مبغض کے لیے فقط گناہ کرنا یہاں حرام نہیں ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا بھی حرام ہے. اس حدیث کو جوڑ لیجیے گا کتاب الکافی میں، جس کے ساتھ میں لا یبالی لناصب ناصبی، جس کے دل میں بغض ہو. ایک مرتبہ وہ ہے کہ جو نہیں کو مانتا ہے کو نہیں مانتا نہیں، بغض لے کے جو بیٹھا اس کے لیے حدیث ہے. جس کے دل میں بغض ہے، لا یبالی لناصب صلی انذر سرق امثال، وہ نماز پڑھے یا فعل حرام کرے برابر ہے. سبحان اللہ. کتاب الکافی کی حدیث ہے. اظہار محبت اہل بیت محمد سلام جتنے محدثین سیدہ نا ان کا زمین پر چلنا اللہ نے حرام کیا کیونکہ زمین مہر سیدہ. تراب پر ابو تراب کی مرضی کے بغیر چل رہا ہے. بس قبلہ کے لیے مل کے سوال کیجیے گا. السلام علیکم اللہم صل علی اور جب ساری زمین بھی سیدہ کے مہر میں دے دی گئی، کہا پروردگار کچھ اور اس پہ اضافہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. کہا اے میری کنیز خاص آپ کیا چاہتی ہیں؟ اب مہر میں آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہا میرے گناہگار شیعوں کی شفاعت. سیدہ کے مہر بھی کئی درجات، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. ایک زمینی مہر ہے، ایک آسمانی مہر ہے، ایک قیامت کا مہر ہے. میرے گناہگار شیعوں کی شفاعت. یا اللہ کتنی کریمہ ہے وہ کہ اس ازدواج کے موقع پر انہوں نے ہم اور آپ گناہگاروں کو یاد کیا. میرے گناہگار شیعوں کی شفاعت. رسول اللہ جب بی بی سیدہ کو لے کر چلے تو انہوں نے تمام میں مستورات سے کہہ دیا تھا کہ آپ سب چلی جائیں. حضرت اسماء بنت امیس نہیں گئی، وہ وہیں پر موجود تھی. کہا اسماء ہم نے کہا تمام مستورات چلی جائیں. کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ مرحومہ حضرت خدیجہ جو سیدہ کی ماں ہے ان کی وصیت پر عمل کرنا چاہتا ہوں. جب خدیجہ کا آخری وقت تھا تو انہوں نے مجھے پاس بلا کر کہا تھا کہ میری بیٹی کا ازدواج میں نہیں دیکھ پاؤں گی. ہر ماں کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی شادی کو، اس کے نکاح کو میں نہیں دیکھ پاؤں گی. تو اے اسماء مجھ سے وعدہ کرو کہ جو ماں کے فرائض ہیں نا وہ تم ادا کرو گے. کیا حضرت اسماء بنت امیس نے وفا دکھائی ہے خانوادہ اہل بیت سے؟ اس وقت بھی موجود تھی جب خدیجہ دنیا سے جا رہی تھی، اس وقت بھی موجود تھی کہ جب سیدہ کونین ازدواج کی منزل پر رخصت ہو کر علی ابن ابی طالب کے یہاں جا رہی تھی، اور اس وقت بھی موجود تھی کہ جب علی سیدہ کو غسل میت دے رہے تھے اور اسماء بنت امیس پانی ڈال رہی تھی. عجب وفا کی ہے اس بیوی نے خانوادہ اہل بیت کے ساتھ.
اس لیے کہ امیر المومنین کون ہوتا تھا جو سیدہ کو غسل دے سکتا تھا؟ علی خود غسل دے رہے تھے، لیکن اسماء بنت امیس پانی فراہم کر رہی تھی، اور وہی وہ موقع ہے کہ جب اسماء بنت امیس نے کہا کہ میں نے سنا کہ علی نے فریاد کی اور چیخ مار کر اور کہتے جب علی بن ابی طالب کے سپرد کیا تھا سیدہ کونین کو، تو حضور نے کہا تھا ہاذی امانتی و امانت اللہ، یہ میری امانت ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے۔ اور جب علی بن ابی طالب نے سیدہ کو قبر کے حوالے کیا، لقد استرجعت الودیعہ، وہی جملہ کہا یا رسول اللہ میں اس امانت کو واپس کرنے آیا ہوں، لیکن جب آپ نے امانت مجھے سپرد کی تھی لم یکسر ضلعها مکسورا، اس وقت سیدہ کا پہلو شکستہ نہیں تھا۔ یا رسول اللہ میں امانت واپس کر رہا ہوں، سیدہ کی بسیاں ٹوٹ آئے سیدہ ہم قربان ہو جائیں آپ پر۔ اسماء بنت امیس نے اس وقت بیوی کا ساتھ نبھایا، جب جب غسل کی منزل آئی اس وقت بھی ساتھ نبھایا۔ اور ایک جملہ کہہ کے پھر میں مسائل پہ جاتا ہوں۔ حضرت اسماء بنت امیس پھر حکم اہل بیت سے انہوں نے ازدواج کیا خلیفہ اول سے، اس لیے کہ اللہ نے وہاں اس صورت میں محمد ابن ابی بکر جیسی اولاد کو رکھا ہوا تھا، اس کے لیے صالح ماں کی ضرورت تھی۔ تو کیا ایک کے بعد ایک قربانی ہے اسماء بنت امیس کی، آپ غور کیجئے گا۔ اس کے بعد پھر امیر المومنین سے ازدواج کیا، یعنی اس خاتون کی پوری زندگی فدا ہو گئی اور قربان ہو گئی خدمت اہل بیت اطہار کے لیے۔ لیکن یہ سب سے سخت ترین منزل وہی دفن سیدہ کی ہے یا غسل و کفن سیدہ کی ہے، کہ جب رات کی تاریکی ہے اور بچوں کو امیر المومنین کہتے ہیں کہ آہستہ گریا کرو، کہیں مدینے والوں کو خبر نہ ہونے پائے۔ سیدہ نے کہا تھا میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، کہیں خبر نہ ہونے پائے، بچے گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں۔ حضرت اسماء کا بیان ہے کہ وہ علی جو سب کو خاموش کروا رہے تھے، تب مدد علی نے چیخ ماری، کریا شروع کیا، کہا یا علی آو اس وقت کیوں رو رہے؟ کہا سیدہ کے پہلو میں سیدہ کے پہلو میں کوڑے کا نشان ہو۔ سیدہ کونین نے علی بن ابی طالب سے بھی وہ نشان چھپایا، بس اس کے بعد بچوں کو جمع کر لیا، کہا ماں کا آخری دیدار کر لو۔ چھوٹے چھوٹے بچے آگے آئے، لیکن حسین ابن علی ماں کے قدموں سے لپٹ کر کہتے تھے اماں آپ مجھے خود بلایا کرتی تھی، میں انتظار کر رہا ہوں، تھوڑی دیر تک جب آواز نہ آئی آگے بڑھے، ماں کے چہرے کو گود میں لیا، فرمایا واہ غربتا، آج غریب ہو گیا حسین۔ یہ جانتے حسین نے پھر کب جملہ کہا؟ جب حسین اکبر کے لاشے کو کربلا میں لے کر آئے، ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا، ایک طرف قاسم کے لاشے کو رکھا، درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا، کہتے جاتے تھے واہ غربتا پروردگارا، آج تیرا حسین غریب ہو گیا۔ جب حسین ماں سے لپٹے تھے، آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے، کہا علی حسین کو جدا کر دے، ملائکہ نے کوہرام بپا ہے۔ علی آگے بڑھے، بہت احترام سے جدا کیا ہوگا، سکینہ کی طرح تماچے تو نہیں لگے۔ یہ حسین کی دختر کا مقدر تھا، جب باپ کے لاشے سے لپٹی ہوئی تھی، مدینہ میں علی نے جدا کیا، کربلا میں شیبر نے جدا کیا۔ فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم وسیلہ زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے، ائمہ علیہ السلام کا تبصر رہا ہے، جبکہ وہ خود حجت خدا ہے اپنی ماں سے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم تبصر اختیار فرماتے تھے۔ وہ جملہ رہ گیا، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے پڑھوں گا، لیکن ایک اشارہ کر ہی دوں کہ جب مہر سیدہ کے مہر میں نا کہ انشاءاللہ شیعوں کی شفاعت فرمائیں گی، تو ایک شیعہ ہوگا جسے اللہ جہنم میں بھیج دے گا، تو وہ پلٹ کر دیکھے گا اور اس روایت میں ملتا ہے کہ سیدہ کہے گی پروردگار کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میرا کوئی مہر نہیں جائے گا؟ تو اس وقت اللہ کی آواز آئے گی کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم اس وعدے کو پورا کریں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں آج آپ کا احترام اہل محشر کے سامنے واضح ہو، لہذا چونکہ ہم نے اسے بھیج دیا کہ اس کے قابل نہیں تھا کہ یہ جا سکتا، لیکن اب آپ شفاعت فرمائے تو اب آپ کی شفاعت کے ذریعے سے واپس پڑ جائے گا۔
اور اس کے بعد بیوی پلے صراط سے گزر کر جنت میں پہنچ جائے گی اور پھر بیوی کے پاس ایک چادر ہوگی جسے وہ پھیلا دے گی اور کہیں گی تعلقوا باحتاب بنت فاطمہ، اے سیدہ کے شیعو تم چادر کے ایک حصے کو پکڑ لو اور جو چادر کو پکڑتا جائے گا سیدہ کے صدقے میں وہ جنت میں پہنچتا جائے گا۔ عزیزوں، جس بی بی کے صدقے میں آپ کی اور میری دنیا اور آخرت، اس بی بی کو نہ ناراض کرو، بے حجاب بن کر اس بی بی کو نہ ناراض کرو، اس کو قبول کر کے اس بی بی کو نہ حیا کریں، میں اور آپ حیا کریں انشاءاللہ۔ یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا مولا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي عجائبنا سارے مرحومین کے لیے یا وجیہۃ عند اشفعی لنا۔ لیکن آخر تک مومنین بیٹھے ہوئے اور تھوڑا سا مل کے یا وجیہۃ عند اللہ